السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. معزز سامعین کرام، لائق صد احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سننے والی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، پچھلے جمعۃ المبارک میں انبیاء کرام رضوان علیہم الصلاۃ والسلام ان کی بعثت کے مقاصد اور بنیادی اور اساسی مقصد جو ہے وہ آپ احباب کے گوش گزار کیا جا رہا تھا۔ اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہمارے نبی آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بعثت کا مقصد تخصیصی طور پہ اجتماعی اور تفصیلی انداز میں تو آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ جو بقیہ انبیاء کی بعثت کا مقصد وہی ہمارے نبی کی بعثت کا مقصد بھی ہے، لیکن انفرادی طور پہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اگلی کچھ باتیں آپ احباب کے گوش گزار کی جائیں، اور پھر موازنہ کرتے ہوئے، کمپیریزن کرتے ہوئے میرا ہر پڑھا لکھا سمجھدار بھائی بزرگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر اور ہم سب کی محبوب ترین شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعثیت نبی کے ان کا چناؤ فرمایا، اور چناؤ بڑا حساس چناؤ ہے، حساس والے کہ اس سے پہلے تو انبیاء کا چناؤ اس انداز سے ہوتا رہا کہ یہ نبی جائے گا تو دوسرا نبی آ جائے گا، دوسرا جائے گا تو تیسرا آ جائے گا۔ ہمیں قرآن کے مطالعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک وقت میں بھی 2-3 نبی مختلف علاقوں میں بطور نبی کے فرائض سر انجام دیتے رہے، لیکن آج کا
چناؤ اس لیے اہمیت کا حامل اور حساس چناؤ ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آخری چناؤ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا بھی ہے، حضرت جبریل کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ قلبت مشارق الارض و مغاربها، کہ میں مشرق و مغرب میں گھوما، شمال و جنوب کے چکر لگائے، لیکن محمد سے بہتر کوئی شخصیت کائنات میں نبوت کے لیے نہیں نظر آئی۔ تو پھر ہم نے ان کو بحیثیت نبی چنا۔ اللہ کے رسول آج تک تو محمد کے نام سے موسوم ہیں، مشہور ہیں، اپنے اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف محمد نہیں بلکہ رسول اللہ بھی بن گئے ہیں، محمد نہیں بلکہ نبی اللہ بھی بن گئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑا لقب ہے، کائنات میں اس سے بڑھ کے کوئی ڈگری نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو اتنے بڑے لقب دے دے اور اتنے بڑے مقصد کے لیے چن لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے لیے چناؤ ہوتا ہے، نبوت کی ایک بڑی ذمہ داری، اتنی بوجھل ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ میرے بھائیوں، اسے اٹھانے کے لیے ہر کندھے یہ اٹھا نہیں سکتے، یہ صرف انبیاء اور رسل کے ہی کندھے ہوتے ہیں جو اس بوجھ کو اٹھانے کی استطاعت سکت رکھتے ہیں۔ نبوت سرفراز دی گئی، عطا کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو لے کے چپکے چونکہ حضور یہ سمجھتے ہیں، اور آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے اپنے معاشرے کو، اپنے قبیلے اور برادری کے افکار اور نظریات سے اللہ کے رسول سے بڑھ کے کون زیادہ واقف اور آشنا ہے۔ اس لیے پہلے دن ہی چوک چوراہے میں کھڑے نہیں ہوئے کہ اب نبوت مل گئی تو میں پہلے دن ہی لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں، یہ حکمت و مصلحت کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شخص کے پاس جاتے ہیں چپکے سے، اور اس کے پاس جاتے ہیں، اسے جا کے تھوڑا سا ٹوچرتے ہیں، تھوڑا سا ٹوتے ہیں، تھوڑا سا ایک جو ہے وہ اس کو ایک انداز سے بات سمجھاتے ہیں، دوسرے سے سمجھاتے ہیں، اور اس کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کم از کم ضرور یقین ہوتا ہے کہ اگر اس میری بات نہیں بھی مانی تو کم از کم مخالفت نہیں کرے گا، اتنا جس کے پاس یقین ہوتا ہے۔ ابتدائی ایام ہے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، اور پھر آپ کی اسی محنت کی بدولت ابو بکر الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں، حضرت عثمان ہو رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو رہے ہیں، یعنی یہ یکے بعد دیگرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو رہتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ تو تھے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ جدھر جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ رات بھی آپ کے ساتھ، دن بھی آپ کے ساتھ، سفر بھی آپ کے ساتھ، تو انہیں تو سمجھانے میں کوئی وقت نہیں لگا، وہ تو خود بخود ہی مسلمان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو میرے بھائیو، یہ کوئی 3-4 سالہ عرصہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوشیدہ دعوت، انفرادی دعوت پہ گزرتا ہے، اور اس سے ہمیں ایک پورا لائعمل ملتا ہے۔ جو لوگ دعوت کے میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی دعوت کا آغاز انفرادی طور پہ کریں، انفرادی طور پہ جب ان کو اللہ 5-10 ایسے جیالے دے دے، جانسار مل جائیں،
تو پھر وہ اپنے اس اجتماعی اور علی الاعلان دعوت کا آغاز کرے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے اب اعلان ہوا چاہتا ہے، سورہ شعراء ہے، 19واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ محبوب پیغمبر اب چھپ چھپا کے دعوت کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اب انفرادی دعوت کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب آپ اجتماعی طور پہ اپنی قوم کو بلائیں اور اجتماعی طور پر اپنی بعثت کا مقصد اور لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کریں اور لوگوں کو حق کی طرف، اللہ کی طرف بلائیں۔ تو اعلان یہ ہوتا ہے، فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ محبوب پیغمبر، انفرادی طور پر تو آپ نے بہت کام کر لیا، اور فردن فردن جس کو آپ دعوت دینا چاہتے تھے دے چکے۔ اب اللہ رب العزت نے آپ کو چند ایسے جانثار دے دیے، چند ایسے چاہنے والے مل گئے، تو اب اپنی دعوت کو ذرا پھیلائیے اور پوری برادری کو آپ اپنے اپنے قبیلے کو دعوت دیجئے، پوری اپنی نسل کو دعوت دیجئے، اپنے خاندان سے اس دعوت کا آغاز کریں جو پھر بعد میں پوری دنیا میں پھیلنے والی ہے۔ وہاں سے آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، لوگوں دعوت دی، جمع ہو جاؤ۔ پوری کی پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندان اور قبیلہ، سارے قریش وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا بھی وہاں پہنچتا ہے اور بڑا بھی وہاں پہنچتا ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے سارے اچھی طرح واقف تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے رسول کس قدر سچے ہیں اور کس قدر بااخلاق ہیں۔ جب وہاں سارے جمع ہو گئے، فاران کی چوٹی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تمہارا دشمن تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری یہ بات مان لو گے کہ نہیں؟ پوری قوم کا ایک جواب موصول ہوتا ہے، ایک زبان میں، بیک زبان، ایک ہی جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موصول ہوتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ہم نے آپ کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں سنی، آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، آج تک جھوٹ آپ کی زبان سے نہیں سنا گیا، کوئی دغا بازی نہیں دیکھی گئی، کوئی جناب آپ کے کریکٹر کے حوالے سے کوئی بات آج تک سامنے نہیں آئی، کوئی کمزور بات آپ نے نہیں کی، تو کیوں نہ آج آپ اگر ہمیں یہ کہیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے یہ تسلیم کر لیں کہ واقعی آنے والا ہے، ہم وجہ بھی نہیں پوچھیں گے، لشکر کے اثرات پر بھی نظر نہیں رکھیں گے۔ ظاہر ہے جب لشکر آتے ہیں تو ان کی دھوڑ دھول ہوتی ہے، ان کے گھوڑوں کے قدموں کی آہٹیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اے محمد ہم نے آپ کو اتنا سچا پایا ہے کہ ہمیں وہ سب کچھ دیکھنے اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، ہم آنکھیں بند کر کے کہیں گے کہ واقعی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے۔ یہ شخصیت بنانی پڑتی ہے میرے بھائی، اپنی شخصیت کو اس قدر اس لیول پہ لا کے جب لوگوں سے بات کریں نا آپ، تو پھر آپ کی بات سنی بھی جائے گی، پھر آپ کی بات سمجھی بھی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل دعوت کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا اچھا پھر قریش والو،
میری قوم والوں، میرے قبیلے والوں، جب تم نے مجھے اتنا سچا پایا، جب اتنا باکردار دیکھا، جب تم میرے اخلاق سے اتنے زیادہ متاثر ہو، تو پھر سنو اگلی بات، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اے مکہ والو، مجھ فقیر کی دعوت پہ اتنا آپ کو یقین ہے، اتنا وثوق ہے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے، تو پھر سنو میری دعوت کو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور جو تمہارا سپنا ہے، جو تمہاری خوابیں ہیں، اس کی تعبیر تمہیں مل جائے گی کہ تم عرب قریش، تم پوری دنیا کی بادشاہت چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم قبیلے کے لحاظ سے بھی بڑا بلند قبیلہ ہیں، زمین بھی ہماری مکہ المکرمہ کی پاک، ساری زمینوں سے دنیا میں پاک باز ٹکڑا ہے، اس لیے تمہیں ہر حوالے سے بہتری، ہر حوالے سے برتری حاصل ہے، تو تم چاہتے ہو کہ ہم پوری دنیا کے سربراہ اور سردار بن جائیں، تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اور صرف عرب کی دنیا کی بادشاہت کے خواب دیکھنے والوں، تم کلمہ پڑھ لو تو تمہیں صرف عرب کی نہیں بلکہ عجم کی بادشاہتیں بھی تمہیں مل جائیں گی، عرب کی بادشاہت بھی، عجم کی بادشاہت بھی، پوری دنیا کی سلطنت تو تمہاری ہاتھ میں آ جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ چہرے پڑے جاتے ہیں نا، اس کلمے سے پہلے چونکہ وہ لوگ عربی زبان کے حاملین لوگ تھے، عرب لغت سے واقف تھے، عربی بول چال رکھتے تھے، تو انہیں جس طرح آپ کو مجھے تشریح کر کے سمجھانا پڑتا ہے تو انہیں تشریح تو نہیں کر کے سمجھانا پڑا، انہیں تو جب اللہ کے رسول نے یہ کلمہ ہی بولا نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب یہ کلمہ ہی بولا تو میرے بھائیوں، ابھی جس بھرے مجمع پہ خوشیوں کے اثرات چھائے ہوئے تھے، ان کے چہرے خوشیوں سے پھول رہے تھے اور وہ بڑی خوشی میں مبتلا تھے، یہ جملہ سننا تھا کہ ان کے چہروں پہ میرے بھائی، ان کے چہرے مرجھا گئے، ان کے چہروں کی مسکراہٹیں ان سے دور ہو گئیں، اور اتنے دل برداشتہ ہوئے، باقی تو کسی کی جرت نہیں ہوئی، دل برداشتہ تو ضرور ہوئے، کانوں میں تو ایک دوسرے کی باتیں ضرور کرنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، بہت باتیں ہوئیں، لیکن ایک شخص وہاں کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہو کے، ظاہر ہے یہ شریکہ ہوتا ہے نا، کزنوں میں یا چاچاؤں میں پیار بھی بڑا ہوتا ہے اگر اللہ کسی کو نصیب کر دے، ورنہ ہم انہیں پنجاب کی اصطلاح میں شریک کہتے ہیں، یعنی یہ ہمارا شریکہ ہیں جی، شریک برادری ہے، یعنی سب سے زیادہ تعصب بھی اسی رشتہ داری میں ہوتا ہے، یہ جو کزنز کا جو رشتہ ہے نا، چاچے کا، اور آگے جو دادے پوترے ہوتے ہیں، چاچے کے بیٹے، یہ سب سے زیادہ محبت بھی اسی رشتے میں اور سب سے زیادہ تعصب بھی اسی رشتے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ابو لہب وہاں کھڑا ہوا، ابو لہب وہاں کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے، بڑے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جن کو میں اپنی زبان سے ادا نہیں کروں گا، لیکن اگلی بات ضرور کہتا ہوں کہ کہنے لگا، الہٰذا جمعتنا یا محمد، اے محمد کیا تو نے ہمیں اس لیے زحمت دی، ہم اپنا کاروبار، کام کاج، کھیتی باڑی سب کچھ چھوڑ کے یہاں چلے آئے کہ نہ جانے کس مقصد کے لیے ہمیں بلا رہا ہے، کیا اس لیے تو نے ہمیں بلایا تیرا کچھ بھی نہ رہے؟
کھڑے ہو کے انگلیاں اٹھائیں، اشارے کیے۔ تو میرے بھائیوں دیکھ لیں کس طرح مجلسیں پلٹتی ہیں اور حالات اور نظریات بدلتے ہیں۔ اب سے چند لمحوں پہلے وہ لوگ جو آپ کی ذات پر مر مٹنے والے تھے، گن گاتے تھے، آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، لیکن اب ایک لمحے بعد سارے کے سارے مخالفین کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اپنی برادری ہے، اپنا قبیلہ ہے، اپنی رشتہ داری ہے، لیکن کہنے لگے محمد ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر یہ جو 360 بیت اللہ میں سجائے رکھے ہیں ان کو توڑنا ہوگا، ان کو ختم کرنا ہوگا، پھر لات منات ابل اور عزا کا خاتمہ کرنا پڑے گا، پھر یہ وقت سوا یغوث اور یعوث اور نصر کا کلا کما کرنا ہوگا، پھر یہ جو جناب اولاد دینے والا ہے، یہ بگڑیاں بنانے والا ہے، یہ ڈوبتیوں کو تارنے والا ہے، یہ مشکل رفع کرنے والا مشکل کشا ہے، جتنے بھی بنا رکھے ہیں ان سب کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اسی لیے اسی وقت سارے کے سارے منتشر ہو گئے، سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے۔ کوئی ایک شخص بھی جنہیں سمجھ بھی آئی ہوگی وہ بھی سرداران قریش کے ڈر میں نہ بول پائے، اپنے ان جذبات کا اظہار نہ کر سکے۔ تو میرے بھائیوں بعثت کا بنیادی مقصد جو پچھلے جمعے میں بھی آپ نے سنا ہے وہ یہی ہے، دعوت اللہ، کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی تمہارا خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، کوئی بیٹے دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے جب کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، چھوٹے سے بچے سے بھی جو سب سے پہلا عہد لیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلا لیا جانے والا عہد یہی ہے۔ بقیہ انبیاء کی جو دعوت، وہی دعوت ہمارے محبوب پیغمبر کی بھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ سب سے پہلے لا الہ، یہ لا نفی جنس کا لا کے کلی طور پہ الہوں کی نفی ہے، اور پھر اس کے بعد الا اللہ۔ جب سارے مر جائیں، کاٹ دیے جائیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی طرح کلا کما کر دیں جب سارے الہوں کا بتوں کا، تو اس کے بعد ہے الا اللہ، کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی۔ یہ پہلی اور بنیادی دعوت، سارے انبیاء کی طرح، سارے نبیوں کی طرح ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جو میرے بھائیوں علل اعلان سب سے پہلی اپنی قوم کو دعوت دی، وہ یہی دعوت اللہ تھی کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خالق اور کوئی مالک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں، آج وہ شخص جو اس دنیا میں لوگوں کو وہ دعوت دے جو انبیاء کی دعوت تھی، جو ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، تو اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہابی ہو گئے۔ دنیا اسے کیا نام دیتی ہے؟ یہ گستاخ ہو گیا ہے۔ جو انبیاء کی دعوت دے، جو اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آگے پھیلائے، تو لوگ اسے طرح طرح کے نام دیتے ہیں۔
حالانکہ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یار یہ دعوت اس بندے کی اپنی ذاتی دعوت تو ہے نہیں ہے، یہ تو وہی دعوت آگے پھیلا رہا ہے جو نبی لے کے آئے ہیں، جو انبیاء اور رسل لے کے آئے ہیں، اسی دعوت کو ہی آگے پھیلایا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی بات ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کے حوالے سے مسلمانوں میں اتنا جذبہ ہے، اور بالخصوص جس خطہ میں اور آپ رہ رہے ہیں، آپ کی ذات کے حوالے سے جذباتی محبت رکھنے والی قوم ہے یہ پاک و ہند کی قوم، لیکن بات کے حوالے سے اتنے ہی نرم پڑ جاتے ہیں جتنے ذات کے حوالے سے بڑھ چڑھ کے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ اب اس مہینے میں جو کچھ ہوتا ہے ربیع الاول میں، آپ دیکھ لیں کس امتی کو اس بات سے اختلاف ہے، پوری دنیا میں کس امتی کو اس بات سے اختلاف ہے، یہ اختلاف رائے رکھتا ہے کہ 12 ربیع الاول یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن یہ کیسا دن ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پوری دنیا کے مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور ہمارا بھی ہے، ہمارے مسلک کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ انسانی تاریخ میں آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک ہمارے ہاں اس دن سے اچھا دن، اس دن سے بہتر دن، اس دن سے افضل دن کائنات میں کوئی نہیں ہے جس دن ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ اس دن سے بڑھ کے آدم سے لے کر قیامت تک کوئی دن نہیں ہے۔ کس کو اختلاف ہے اس بات سے یار؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس دن سے بڑھ کے دکھ، درد اور الم کا دن بھی مسلمانوں کے ہاں اور ہمارے ہاں کوئی دوسرا نہیں ہے کہ جس دن آمنہ کے لال اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ دن ہمارے لیے اتنا ہی اس کائنات میں ہمارے لیے اس سے بڑھ کے کوئی افسردہ اور دکھ والا دن بھی نہیں ہے جس دن آمنہ کے لال اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو میرے بھائیوں، دونوں رخ انسان کو اپنے سامنے رکھنے چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ولادت اور وفات ان دونوں ایام پہ کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کو اس طرح سے اور بالخصوص اللہ معاف فرمائے میرے بھائیوں، یہ بدعت جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ کبھی بانجھ نہیں ہوتی، یہ ہر سال نئے سے نئے انداز میں، اور اس دفعہ جو اللہ معاف فرمائے اس میلاد النبی کے جلوسوں میں جو ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی، گستاخیاں ہوئیں، یا دین کا اور نبی کا مذاق اڑایا گیا، اللہ کی قسم تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ جلوس ہے میلاد النبی کا، نعرے ہیں محبت کے، اور کیا جا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو لوگ میڈیا سے آشنا اور واقف ہیں، میرے ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے راجہ بازار میں، دور کی بات نہیں کرتا، ہمارے راجہ بازار میں عورتوں کو بڑا بنا سنوار کے پورا میک اپ کروا کے میرے بھائیوں نیم برہنہ عورتوں کو میلاد النبی کے جلوسوں میں لا کے تو ان سے گیت گوائے گئے، ان کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ جلوس کیا ہے؟ میلاد النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ملتان میں جو ہوا اور دوسروں علاقوں میں تو خیر بینڈ باجے ہوئے، ناچ گانا تو ہر سال ہی کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، لیکن ملتان میں ایک عورت بالکل اس کو پری کسی صورت دیکھ کے، اس کو سفید لباس پہنا کے، بالکل اس کو سرخی پاؤڈر پورا جناب میک اپ کروا کے ایک اونچی جگہ بٹھا دیا گیا، اور ہزاروں لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اسے دیکھ رہے ہیں۔ جلوس کون سا ہے؟ میلاد النبی کا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا خوف کھائیے۔ میں ان سنی علماء سے کہتا ہوں، ہم تو عرصے سے کہتے رہے، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے،
آج وہ بھی کہہ رہے ہیں علماء جو ہمارے جو دوسرے مسالک کے ہمارے علماء بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آج غلط ہو رہا ہے۔ ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا یہ سب کچھ ہوگا، روک لو ان مجالس کو، ان جلوسوں کو روک لو، ورنہ کل آنے والا جو ہے یہ ایسے ایسے کام لوگ اس میں کریں گے کہ تم بھی اپنا سر جو ہے وہ شرم کے مارے اٹھا نہیں سکو گے۔ آج ہوا اور ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہ بینڈ، یہ باجے، یہ رقص، یہ گانا، یہ بجانا، یہ برہنہ عورتوں کو نکالنا، اس کو تو ہم اپنے شادی بیاہ میں بھی پسند نہیں کرتے غیرت مند لوگ، چاہے جائے کہ اس کو نبی کی نبوت کے جلوس میں پیش کر دیا جائے۔ کیسے یار عجیب بات ہیں، دیکھیں محبت، دیکھیں کیسی اندھی محبت ہے۔ یہ محبت اللہ کے رسول کو نہیں چاہیے کہ بڑے بڑے کیک بنائے گئے، کیک بڑے بڑے جناب ہیپی برتھ ڈے کے نام سے بنائے گئے اور ان پر لکھا گیا محمد مصطفیٰ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ بد نصیب زمانے کا ملعون ترین انسان اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے کہ پھر اسی کیک پہ محمد کے نام پہ چھری چلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یار اس کا ہاتھ چھل ہو جائے، وہ کیسی محبت کر رہا ہے۔ نہیں یاد اسے وہ واقعہ صلح حدیبیہ کا کہ جب مکہ والوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مابین صلح ہونے لگی تو اس میں مشرکین، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکھی تو نیچے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ لکھا نیچے بطور مہر کے۔ جب کفار کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے کہا جی یہ رسول اللہ مٹا دیں، یہ ہم نہیں لکھنے دیں گے، اس لیے کہ ہم اگر رسول اللہ ہی مان لے تو پھر تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، یہ رسول اللہ مٹاؤ، صرف محمد لکھو۔ اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے علی مٹا دو، فرمایا اللہ کے رسول علی کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ رسول اللہ کا نام مٹا سکے، اتنی جرت نہیں ہے کہ رسول اللہ مٹا سکے۔ آخر میرے بھائیوں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا، حضرت علی نے نہیں مٹایا۔ یہ محبت تھی۔ اور آج محبت کیا ہے کہ جناب وہ کیک پہ لکھ کے پھر اسی کے محمد کے میم کے اوپر سے چھری چل رہی ہے، اور یہ مولوی خوش ہے، یہ خوش ہے اور مطمئن ہے، اور پھر اللہ معاف فرمائے نالین کے اوپر اللہ کے رسول کا نام۔ اللہ اکبر، تاریخ کی بڑی گستاخی ہے کہ جوتوں کے اوپر، اور مولوی تیرا اگر کوئی نام جوتے کے اوپر لکھ کے اسے پاؤں میں پہنے تو پھر میں دیکھوں کہ تو کہاں بیٹھے گا۔ کائنات میں سب سے بہترین شخصیت کا نام جوتے پہ لکھ لیا جائے، اس سے بڑھ کے گستاخی کیا ہے؟ اور میرے بھائی جو جلوسوں میں سب سے آگے آگے ہوتے ہیں وہ بھی سن لیں، یہ جو جھنڈیاں لگتی ہیں نا نالین کی، اور پھر اس طرح کی جھنڈیاں، بڑے بڑے بینرز لگتے ہیں، نیچے بینر ہے اس پہ لکھا ہوا ہے یا محمد یا اللہ یا محمد رسول اللہ یا کلمہ، اس کے اوپر لوگ کھڑے ہو کے نعرے بازی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کا نام اور رسول کا نام نیچے ہوتا ہے۔ اور وہ جو جھنڈیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو جھنڈیاں آپ اپنی گلی میں، آپ اپنے گھر میں، آپ اپنے بازار اور دکان میں بڑی شوق سے لگاتے ہیں، وہ وہی جھنڈیاں جب نیچے گرتی ہیں نا، چوڑے ان کو اٹھاتے ہیں کام کرنے والے، وہ کبھی تو جناب روڑے اور کوڑ کرکٹ کے ڈھیروں سے ملتی ہیں، اور کبھی گندے نالوں میں پڑی ملتی ہیں۔ اور میرے بھائی کہاں پھر رہے ہو یار آپ لوگ؟ کیسی عجیب محبت ہے کہ آپ محبت کے روپ میں اپنے محبوب نبی کی توہین کر رہے ہو، ان کی گستاخی کر رہے ہو۔ ایسی محبت اللہ کی قسم میرے محبوب کو کبھی پسند نہیں ہے۔ اگر یہ مجالس صرف کاش یہ مسجدوں تک محدود ہوتی، یہ سب کچھ نہ ہوتا، لوگوں نے تو نہ جانے اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ جشن، یہ عرس، یہ کسی اسلامی اصطلاح میں یہ لفظ ہی نہیں ملتے آپ کو۔ آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھا لیں عربی کی، اردو کی، آپ کو نہ جشن نظر آئے گا، نہ عرس نظر آئے گا، نہ ماتم کا لفظ ملے گا۔ یہ تو اسلامی اصطلاح میں ہے نہیں ہے۔
یہ سارے اپنے پاس، آپ دیکھیں نا کس قدر بے حسی ہے۔ اس کا لفظ جو ہے عرس عربی زبان کا لفظ ہے، اور اسے یہ شادی کہتے ہیں۔ عرس شادی کو کہا جاتا ہے، فلاں بابے کا عرس ہے جی، وہ بیچارہ قبر میں اسے کو 50 سال ہو گئے مرے ہوئے دنیا سے گئے ہوئے، اور آج اس کا عرس منایا جا رہا ہے۔ عجیب عجیب اصطلاحیں ہیں اللہ کے لیے۔ جو لوگ مجھ اس ناچیز کو سننے کے لیے محبت سے آتے ہیں، آپ ہر ایک شخص اپنی جگہ ایک داعی اور مبلغ کا کردار ادا کرے، اپنے دوست احباب نے اس گستاخی سے ان کو روکیں۔ یہ محبت رسول نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا نام کیکوں پہ لکھ کے کاٹا جائے۔ یہ محبت رسول اللہ کی قسم نہیں ہے کہ نالین کے اوپر، جوتوں کے اوپر اس کائنات کی سب سے بہترین شخصیت کا نام لکھا جائے، اور ان جھنڈیوں کے اوپر لکھ کے انہیں بعد میں کوڑا کرکٹ سے اٹھایا جائے۔ اللہ کا نام، اس کے رسول کا نام گندی نالیوں سے اٹھے۔ اللہ کی قسم یہ محبت نہیں ہے۔ اگلی بات، یہاں شعر سنا کے کہ یہاں جہاں میں ابلیس کے سوا سبھی خوشیاں مناتے ہیں، تو میرے بھائیوں 12 ربیع الاول کا دن آپ تاریخ، کوئی بھی تاریخ اٹھا لیں، میری بات سنیں، تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے 12 ربیع الاول دیکھ لیں کہ 12 ربیع الاول کا دن حضرات صحابہ اور اللہ کے رسول کے گھرانے کے لیے خوشی کا دن تھا یا غم کا دن تھا۔ آپ کو اماں جی عائشہ روتی ہوئی نظر آئیں گی 12 ربیع الاول کو۔ حضرت فاطمہ الزہرا، آپ کی اور میری، ہم سب کی ماں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے گی کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ میرے بابا کی جدائی نے آج مجھ پر وہ غم ڈھائے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ان غموں کو دنوں پہ ڈالا جائے تو وہ راتوں کی طرح سیاہ ہو جائیں۔ وہاں ابو بکر صدیق کی آنکھیں آنسو بہاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں 12 ربیع الاول کو، اور 12 ربیع الاول کو عمر فاروق جیسا ایک شیر دل انسان بھی اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا، اور تلوار میان سے باہر نکال لی اور کہا کہ اگر میں نے کسی کی زبان سے یہ سن لیا کہ محمد فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ دن تھا 12 ربیع الاول کا، جو مسلمانوں پہ اتنا مشکل ترین تھا، سوائے ابلیس کے سب رو رہے تھے، صرف ابلیس 12 ربیع الاول کو خوشی منا رہا تھا۔ میرے بھائی یہ یاد رکھنا، اسلام کی کسی تاریخ کو اٹھا لیں، آپ کو ابلیس کے سوا کوئی خوش نہیں نظر آئے گا، سب روتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہاں کہتے ہیں کہ ابلیس کے سوا سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عقائد کو سمجھیے، ہمیں کوئی کسی سے کوئی مسلکی تعصب نہیں ہے، ہم تنگ نظری کے حاملین نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں جو حق ہے اس کو حق سمجھیے، اپنا ایمان کو بڑھائیے، وہ کام نہ کریں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی لازم آتی ہو، بے ادبی ہوتی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ مذاق ہوتا ہو۔ یہ مذاق کفار نے کیا ہے، مسلمان کبھی مذاق کا نہیں سوچ سکتے۔ اس لیے سیرت کے اس جمعہ میں اپنے بھائیوں کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیدائش کا دن اللہ کے رسول کے زمانے میں، حضرات صحابہ کے زمانے میں، سلف صالحین کے زمانے میں 1-2 دفعہ نہیں بلکہ 1000 سال تک، 1-2 دن نہیں، 1000 سال تک یہ دن آتا رہا۔ اللہ کے رسول کی زندگی سے لے کر نیک ترین لوگوں کی زندگیوں تک 1000 سال تک اس دن کو یوں منانے کا کہیں کوئی تصور بھی نہیں ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے اپنے ایمان کو سمجھیے، اپنے عقائد کو سمجھیے اللہ کے لیے، اور یہ سمجھے کہ ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہم نے وہی کام کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، یہ حضرات صحابہ نے کیا ہے۔ اپنی مرضی سے میرے بھائیوں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہدایت نصیب کرے، اور اللہ ہمیں صحیح جو اسلام کا اصل چہرہ ہے، اصل تصویر ہے، اسے سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔